بدنصیبی سے اس 15ویں صدی کے اندر میں یہ بہت غلط ہو چکا ہے کہ دین کے اختلاف کو انتشار کا باعث بنا دیا گیا اور بڑی شد و مد کے ساتھ میں کہا جاتا کہ ہمارے پاس میں یہ دلیل ہے اور پھر قرآن پاک کی یہ تفسیر ہمارے پاس میں ہے، اور پورا زور اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے چیز کا رد کیا جائے اور اس کو تنقید کا عنوان بنایا جائے، اس کا رد کیا جائے، ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی کاٹ کی جائے، ایک تفسیر سے دوسرے تفسیر کی کاٹ کی جائے، ایک حدیث سے دوسرے حدیث کی کاٹ کی جائے۔ یہ انتشار کا رخ ہے، اور پھر یہ انتشار تو جہاں کے مالک میرے آقا، چونکہ قیامت تک کا علم غیب آپ کو عطا کیا گیا تھا اولین اور آخرین کا، اس لیے آپ نے محسوس کیا تو امت کو انتشار سے بچانے کے لیے اختلاف دین اور اختلاف علم عطا فرمایا تھا۔ کیوں؟ کہ یہ اختلاف کی وجہ سے امت کے سامنے غلو پیدا نہیں ہوگا، دین کا حق ان کے پاس میں رہے گا، اور یہ پھر اپنے اس اختلاف رحمت کی وجہ سے اپنے مخالفت کرنے والوں کی بھی بات کو سنجیدگی کے ساتھ میں سننے کا ظرف ان کے اندر میں ہوگا، قوت برداشت ان کے اندر میں ہوگی، حق کی قبولیت کا مزاج ان کے اندر میں ہوگا۔ یہ چیزیں اختلاف رحمت کے ساتھ میں، رحمت دین کے ساتھ میں رہتی ہے۔ جہاں انتشار کا مسئلہ آ جائے، انتشار کا مرض پیدا ہو جائے اور انتشار کی بنیاد بھی قرآن و حدیث کو بنائی جائے اور اس کے اوپر تکفیر کے فتوے دیے جائیں، اس پہ اختلاف کے بازار گرم کیے جائیں اور اس کے لیے مسلک اور جماعتوں کو قائم کیا جائے، تو یہ ساری صورتیں انتشار کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور یہ جو رخ دیا گیا ہے دین کے اندر میں ابتدا سے مدینے کے ماحول میں، جو اختلاف دین کے لیے رحمت میرے آقا نے فرمایا تھا، اس رحمت کے اختلاف کے رحمت کو بڑی آسانی کے ساتھ منافقین اور یہود و نصارہ اور خارجیوں نے انتشار میں بدلنے کی کوشش کی۔ اختلاف اور انتشار بہت قریب کی ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہاں جو عادل ہوگا، عدل والا ہوگا، جو مخلص ہوگا، جو صحیح ہوگا، وہی یہاں پر تمیز کر پائے گا، ورنہ انتشار، اختلاف دونوں بالکل قریب کی چیزیں ہیں۔ لیکن جو زمانہ خیر کا زمانہ تھا، وہاں پر اختلاف ضرور تھا لیکن انتشار نہیں تھا، انتشار نہیں تھا۔ احادیث میں بڑی بڑی باتیں ہیں، اب آپ لوگوں کو اتنی بڑی باتیں میں کیوں سناؤں، ورنہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بڑی بڑی چیزوں کے اوپر بھی انہوں نے ان کو وہ مقام اجتہاد پر پہنچے ہوئے تھے، اس لیے بعض چیزوں کو الگ اعلان انہوں نے نہیں مانا تو دوسرے صحابہ نے اس کو برا نہیں سمجھا، کیونکہ وہ اختلاف تھا، اختلاف بین الدین تھا، وہ کہ آپس کا اختلاف تھا، انتشار نہیں بنایا۔ لیکن اس نقطے کو یہود و نصارہ نے، اسلام کے دشمنوں نے اختلاف کو انتشار کا رخ دے دیا، اور جب انتشار کا رخ دیا تو بڑی آسانی کے ساتھ میں اسلام کو نقصان پہنچانے کا موقع ان کو مل گیا۔ اور اتنا اس کے باوجود بھی انتشار اور اختلاف کے حدود کو باقی رکھنے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانے اور ہر صدی کے اندر اس بات کا انتظام ہوتا تھا۔ چنانچہ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے اندر میں کہ ہر صدی کے ابتدا میں یا آخر میں ایک مجدد پیدا ہوگا اور میری امت میں فقہ فقیہ پیدا ہوں گے اور علماء حق پیدا ہوتے رہیں گے اور مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان کا کیا کام ہوگا؟ اسی طریقے سے اس حق کو حق کے سپاہی بن کر ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام اپنے دین کی حفاظت کے لیے اختلاف کو اور انتشار کو دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے جب ضرورت زیادہ پڑ جاتی ہے اور معاملہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور قابو میں آنے کے حالات نہیں دکھتے ہیں تو پھر رب العالمین اپنے دین کے رحمت کے نظام کو ظاہر کرنے، اختلاف اور انتشار دونوں کے حدود کو الگ کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صدیوں میں نہیں بلکہ 200 سال 400 سال 500 سال کے بعد میں پھر اپنے ان خاص بندوں کو اپنے محبوب کے دین کے انتشار اور اختلاف کے حدود کو الگ کرنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے خاص اولیاء کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے. وہ اولیاء کر کیا کرتے ہیں؟ وہ اولیاء کر کوئی مسلک اور جماعت نہیں بنا دیتے، اور کوئی اور نظام قائم اپنی طرف سے نہیں، اور کوئی اپنا مذہب قائم نہیں کر دیتے. فقہ کے 4 مذہب، فقہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، یہ بھی برحق ہے اپنی جگہ. اب مزید مسلک اور جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے امت کو قیامت تک کے لیے، لیکن ضرورت ہے، ضرورت رہے گی قیامت تک اختلاف اور انتشار کے دونوں حدود کو قائم کرنے کے لیے اور باقی ظاہر کرنے کے لیے. اب جو دنیا کے اندر میں آئیں گے ضرورت پڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدیوں میں 200 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 600 سال کے بعد پھر ابتدائی اپنے محبوب کے دین کے ان چیزوں کو قابو میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنے خاص بندے اولیاء کو تصرفات دے کر بھیجے گا. تصرفات دے کر بھیجے گا. وہ اللہ والے اپنے تصرف خاص کی وجہ سے بظاہر ہوں گے کہ ان کے پاس میں ظاہری علم بھی نہیں ہوگا اور ظاہری طور پہ زیادہ اسباب اور وسائل بھی اور کثرت اور اکثریت بھی نہیں ہوگی، لیکن جس طریقے سے ہم آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تجربات کی دنیا میں رہ رہے ہو تو تجربہ حاصل کر لو، محسوس کر لو کہ جب کسی ملک کے اور کسی حکومت کے حالات بگڑ جاتے ہیں اور فوج بھی جہاں پر ناکام ہو جاتی ہے، حکومت بھی جہاں پر فیل ہو جاتی ہے، بدنظمی پھیل جاتی ہے، اور اس ملک کے حالات اتنے ابتر ہوتے ہیں کہ وہ نازک وقت پر اگر اس ملک کو نہ سنبھالا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا ملک اس کے اوپر چاہے قبضہ کر لے گا. ایسے نازک وقت پر ایک بین الاقوامی کمانڈوز کی ایک فوج ہوتی ہے، وہ فوج آ کر اس ملک کے حفاظت کے لیے وہاں پر آتی ہے اور ہوائی اڈوں پر اترتی ہے، اور وہ ان کے کمانڈوز اور وہ ان کی وہ فوج کو پھر کسی کے آرڈر کی یا ملک کے قانون کی رعایت نہیں ہوتی، بلکہ امن کو قائم کر دیں گے اور سارے ملک کو سسب و شاداب کر کے اپنا کام کر کے پھر واپس چلی جاتی ہے. یہ اسپیشل کمانڈوز ہوتے ہیں، بین الاقوامی ایک نظام ہوتا ہے فوج کا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کی باغ و بہاری کے لیے روگ پڑ جاتا ہے آپس میں اختلاف اور انتشار کا، اور لوگ اختلاف کو انتشار کی صورت میں بدل دیتے ہیں اور بد نصیبی سے انتشار دین کو یہ خدمت دین کا روپ دے دیتے ہیں. جیسے آج یہ بات محسوس ہو جاتی ہے کہ ہر ایک اپنے حق کی صداقت پر ثابت کرنے کے لیے سارے دلائل اور قرآن و حدیث کو استعمال کرتا ہے اور دوسرے کو باطل ٹھہراتا ہے، دوسرے کو غلط ٹھہراتا ہے، اور اس ٹھہرانے کے اندر میں چاہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ ہو لیکن ایک لفظ اس کا رد کر دیتا ہے. جب اس طریقے کے حالات آ جاتے ہیں اور نتیجہ اس کی وجہ سے اس کا نقصان صرف قوموں کو مسلمانوں کو نہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کی دنیا اور مملکتیں. تو یہود و نصارہ کا جب مقصد پورا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ تو ایسے ملکوں کی اسلامی ملکوں کی مدد کرتے ہیں کہ ہم کو ان میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، خود مسلمان آپس میں مدرسوں میں اور اپنے مسلکوں میں اپنی جماعتوں میں خود لڑ رہے ہیں پھر رہے ہیں، جو کام ہم جا کر کرے تو بدنام ہوں گے وہ کام تو خود مسلمان آپس میں کر لے رہے ہیں. اسلام کے دشمنوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اسلام کو اور اسلامی ملکوں کو نقصان پہنچائے. وہ کام وہ نہیں کر سکتے، یہود و نصارہ باہر رہ کر کافر و مشرک نہیں کر سکتے، لیکن وہ کام جو اختلاف اور انتشار کی حدود کو نہیں جان کر دین کے نام پر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ مکے اور مدینے کے اندر میں فائرنگ اور وہاں پر بل بلاسٹنگ، کسی یہود و نصارہ کافر و مشرک کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن یہ مسلمان دین کی خدمت سمجھ کر وہاں پر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جنتی ہے. اور مسجدوں کے اندر مصلیوں کے اوپر یہ بم بلاسٹنگ کرتا ہے، اور کرنے والا کون ہوتا ہے؟ خریدا ہوا وہ مسلمان ہوتا ہے. یہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو یہود و نصارہ نہیں کر سکتے. تو وہ جہاں پر یہ چیزیں جن ملکوں کے اندر میں، جن تحریکوں میں، جن جماعتوں میں، جن مسلکوں کے اندر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان عام طور پر جس سے زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، کثرت جن کے پاس میں ہے، نام کے مسلمان جن کے پاس میں ہیں،
ویسی تنظیموں پر ایسے مسلکوں کو خرید لیتے ہیں اور ان کی خوب تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی آبیاری بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اسلام دشمنی کا مقصد ان لوگوں سے پورا ہوتا ہے، اور یہ اس کو غیر محسوس طریقے سے اپنے مریدین کو اور اپنے چاہنے والے اور اپنے متفقین کو اللہ کی غیبی مدد کہتے ہیں۔ کہ کیسی غیبی مدد ہے؟ کہ پھر امریکہ کے سامنے بھیک مانگنا یہ غیبی مدد ہے؟ نعوذ باللہ۔ غوث العظم کی چوکھٹ پر جاؤ بھیک مانگے تو ہم کہیں گے کہ واقعتاً اہل اللہ کے پاس میں جا رہے، غیر اللہ کے پاس میں نہیں جا رہے۔ یہ کون سی غیبی مدد کا نظام ہے کہ جا کر امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکو اور وہاں سے تم بھیک مانگ کر لا کر اپنے مدرسوں کو چلاؤ، اپنی خانقاہوں کو چلاؤ، اپنے مسلکوں کو چلاؤ؟ یہ غیبی مدد ہے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کے پاس میں جانا، دوستوں کے پاس میں جا رہے تو مانا جائے گا، غریب نواز کی چوکھٹ پر جا رہے تو مانا جائے گا، سابر پاک کے پاس میں جا رہے تو مانا جائے گا، مدینہ پاک کی چوکھٹ پر جا کر ماتھے کو ٹیک رہے ہو تو مانا جائے گا، کیونکہ اہل اللہ کے پاس میں جا رہے، غیر اللہ کے پاس میں نہیں۔ لیکن یہ اسلامی مملکت ہے اور یہ اسلام کی خدمت کے نام پر چلنے والے اور اسلام کے نام پر دنیا کے اندر میں ہوائی ایروپلینوں میں گھومنے والے مقررین یہ جا کر امریکہ اور رشیا اور برطانیہ کے سامنے بھیک مانگے اور کہے کہ کیسا نظام ہے؟ غیبی مدد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ سے مانگنے کا راستہ تمہارے لیے کھول دیا گیا۔ تمہارا دھیان جتنا امریکہ کی طرف میں جاتا ہے، پیسے کی طرف میں جاتا ہے، چندے کی طرف میں جاتا ہے، مریدین کی طرف میں جاتا ہے، ڈالروں کی طرف میں جاتا ہے، تو تم تو اللہ سے کٹے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غیر اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ اہل اللہ سے کہاں جڑے ہوئے؟ تمہارے عقیدے کی حفاظت ہوتی تھی۔ اگر اہل اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے تو خدا تمہیں محتاج نہیں بناتا امریکہ کا اور برطانیہ کا، اور پھر ڈالر کا، دینار کا، درہم کا، یا نوٹوں کا، یا مراعات کا، یا سبسڈیوں کا، یا حکومت کے سامنے بھیک مانگنے کا، پارلیمنٹوں میں اپنی جھولیوں کو پھیلانے کا، تم کو بے نیازی کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا تھا۔ غیبی مدد یہ کہ تم نہ چاہ رہے ہو اور وہ لا کر تمہارے قدموں میں ڈالے، یہ غیبی مدد مانی جائے گی۔ لیکن یہ ہوگا کس کو؟ ہوگا ان کے لیے صرف کہ جو اہل اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ان کی گردنوں کو لا کر ان کے قدموں میں جھکائے گا۔ حکومتیں ان کے پاس میں آ کے ظالم ادب طے کرے گی، حکومتیں اپنے تخت و تاج کے ساتھ میں آ کر ان کے پاس میں سرنگو ہوگی نہیں۔ علل اعلان دیکھنا ہو تو اپنے اندھے پن کو دور کرو کہ آج بھی میرے خواجہ جی سلطان الہند کی ذات پوری دنیا کے لیے مینار حق ہے اور رخ دینے کے لیے تیار ہے کہ دینی نظاموں کو چلانے کے لیے جو دنیا کے غلام بن کر دنیا کے چھوٹے چھوٹے انسانوں کا محتاج دینی نظاموں کو بنا رکھتے ہیں اور بڑے بڑے سطح کے اوپر حکومتوں کی مراعات کی بھیک مانگ رہے ہیں اور غرض کے ساتھ میں ان کی ناموافق تائید کر رہے ہیں، اور پھر بالخصوص کہ وہ جو حق سے کٹے ہوئے ہیں اور جن کو رب العالمین نے اہل اللہ سے کاٹ کر غیر اللہ کی طرف میں لگا دیا، یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ میں جا کر یہود و نصارہ جو اسلام کے ازلی دشمن ہیں ان کے سامنے بھی اپنے دینی خدمات کو سامنے رکھ کر ان سے بھی بھیک مانگتے ہیں اور ان سے بھی دنیا کے حالات اور اسباب کو وصول کرتے ہیں، اور پھر اہل اللہ کے پاس جانے کو تو چھڑ مڑا کر فوراً چھینک آ جائے گی، ارے نہیں اجمیر کو جانا تو شرک ہے، غوث العظم کے پاس میں جانا تو شرک ہے، اے مشرک کے بچے امریکہ کے پاس میں جانا شرک نہیں ہے، ڈالر کے لیے وہاں پر ماتھا ٹیکنا شرک نہیں ہے، اور بے حیائی کے کام کرنا تجھے اپنے ملکوں کے اندر میں اسلامی نام کے اوپر تجھے یہ شرک نہیں ہے، اور اہل اللہ کے پاس میں جانے کو تو شرک کہہ رہا ہے۔ یہ پہچان ہے کہ اہل اللہ کے پاس میں جانے کو جو شرک کہہ رہا ہے، چاہے وہ ایک مسلمان ہو کہ چاہے کوئی جماعت ہو کہ کوئی مسلک ہو کہ کوئی ایک فرد ہو کہ چاہے سارا ملک اسلامی ملک کیوں نہ ہو یا چاہے سارے اسلامی مملکتیں کیوں نہ ہو، اہل اللہ کے پاس جانے والوں کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے تو اہل اللہ سے یہ لوگ راضی نہیں، تو خدا نے ان کے قلب کو غیر اللہ کی طرف میں موڑ دیا ہے۔ پھر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ نہیں جناب امریکہ صاحب آپ کی مرضی کے مطابق میں ہماری مسجدوں کا نظام آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، ہماری اسلامی مملکتوں کا نظام آپ کی مرضی کے مطابق میں چلے گا، تم جیسا کہو ہم ماننے کے لیے تیار ہے،
مدرسوں میں یہ ہونا تو یہ ہونا تو یہی ہوگا، وہ نہیں ہونا تو وہ نہیں ہوگا. اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ جمعہ کا خطبہ خطیب بغیر حکومت کی پرمیشن کے خود ایک عالم اپنے صحیح خطبے کو، صحیح دین کو مسجد کے منبر پر پیش نہیں کر سکے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بطور عذاب کے اہل اللہ سے کٹے ہیں تو خدا نے غیر اللہ سے جوڑ دیا ہے ان کو. سمجھ میں آ گئی؟ یہ چیز ہوتی ہے غیر اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اللہ سے کٹنے کے عذاب میں غیر اللہ سے جوڑ دیتا ہے کہ جاؤ. جب حالات اتنے اندھوکناک ہوتے ہیں، عمل کی کمی نہیں، علم کی کمی نہیں، مدارس کی کمی نہیں، خانقاہوں کی کمی نہیں، اور پھر مسلمان نام نہاد دین پر چلنے والے سروں کی کمی نہیں، ان سب کے باوجود بھی جب بات وہ آ جاتی ہے کہ جہاں پر رحمت، انتشار کی اور اختلاف کی، جب یہ چیز مٹ جاتی ہے تو اس وقت میں ضرورت پڑتی ہے کہ اب یہ نظام، اب اس کی اصلاح کائے کی، اختلاف کی اور انتشار کی پہچان، انتشار اور اختلاف کے حدود کے جاننے کی مثال کی صفت امت میں سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر رحمت کے نام پر زحمت کو اختیار کیا جاتا ہے، اختلاف کے نام پر کہ نہیں دین میں اختلاف رحمت ہے. تو رحمت کے رخ کو کہاں لیا ہوا ہے؟ وہ تو انتشار کے رخ کو لیا ہوا ہے. سب کا انکار کر کے اپنی پیری مریدی کو چلانے کے چکر میں ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سب باطل ہے، سب جہنمی ہے، سب بدعقیدے ہیں اور میں ہی صحیح ہوں. سب کا انکار کر کے، سب کی عظمتوں کو ملیا میٹ کر کے، اسلام کے سارے نظاموں کا انکار کر کے، یہ تو اپنی دکان چلانے کے لیے، یہ تو فتنہ ہے امت میں. یہ رحمت نہیں ہے بلکہ یہ انتشار ہے. رحمت کا رخ نہیں ہے بلکہ انتشار کا رخ اختیار کر لیا گیا ہے. جب ایسا انتشار اسلام کے ہر نظام میں جب آ جاتا ہے، اسلامی مملکت اپنی جگہ باقی رہتی ہے، خانقاہیں اپنی جگہ باقی رہتی ہے، مسلمان دینی نظاموں میں مکاتب اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ، علماء کی کثرت اور پھر اسلامی حکومتیں، سب کچھ بھی باقی رہتی ہے اور بڑی تگو دے شان و شوکت کے ساتھ بھی دنیا میں چلتی ہے. جیسے 59 مملکت اسلامیہ دنیا کے اندر میں ہیں، مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مرض کہاں ہے؟ مرض جہاں پر رحمت کہا گیا تھا اس کو انتشار میں بدل دیا گیا ہے. ہر ایک ملک نہیں، ایک گلی میں 3 مسجدیں ہیں تو 3 مسجدیں بھی منتشر ہیں. نکل جاؤ اللہ تعالیٰ کی زمین پر، سیرو فی الارض اگر کرو تو کہیں پر مسلمانوں کی مسجدیں ملے گی، مسلمانوں کے مدرسے ملیں گے، مسلمانوں کی حکومتیں ملے گی. لیکن اسلام کی اور اللہ کی کوئی مسجد اور اللہ کا کوئی مدرسہ ملنے کو بہت مشکل ہو جائے گی، الا ماشاءاللہ. جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی اصلاح نہ علم سے ہو سکتی ہے، نہ عمل والوں سے ہو سکتی ہے، نہ تبلیغ سے ہو سکتی ہے، نہ تقریر سے ہو سکتی ہے. اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تاریخ اسلام میں یہ اصول رہا ہے کہ پھر وہ اسپیشل کمانڈوز کو جو اللہ والوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر میں ان کو اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. اور وہ کمانڈوز ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ اپنے ساتھ میں تصرفات کو لے کر آتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مراعات ان کو عطا فرماتے ہیں اور وہ آ کر دنیا کے اندر پھر اپنا کام، کسی کو ملے 22 سال، کسی کو ملے 39 سال، کسی کو ملے 70 سال. پیران پیر غوث الاعظم ہے، غریب نواز ہے، اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور فقیہ عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور پیران پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ رضوان ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص لشکر ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجتا ہے اپنے محبوب کے دین کی آبیاری کے لیے، اور ان کا عنوان رحمت کو اور انتشار کو الگ کرنا ہو جاتا ہے. اور اس خدمت کے لیے پھر وہ اولیاء آ کر مسلکوں میں نہیں بانٹتے، جماعتوں میں نہیں بانٹتے، نفرتوں کی دعوت نہیں دیتے، مسجدوں کو الگ نہیں کرواتے، بلکہ وہ تو صرف اس
رخ کو دے دیتے ہیں کہ تم جن کا نام لیوا ہو تم انہی کے امتی ہے، انہی کے نارن پاک سے قریب ہو جاؤ، یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر دو، یہی تمہارا اصل مدعا ہے۔ وہ پھر نارن پاک مصطفیٰ کے عنوان پر ساری امت کو ایک جا کر دیتے ہیں، اور ان کی دعوت کا عنوان ایسے سپاہیوں کی شناسائی ہوتی ہے کہ کون ہے تاریخ میں، یہ تو کہیں گے کہ صحابہ، اور پھر لیا کر وہاں پر پھر ٹکائیں گے اپنے انتشار کو کہ صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اختلاف نہیں، خدا کی قسم صحابہ اکرام کا رحمت کا نظام تھا جو میرے مصطفیٰ نے دیا تھا۔ صحابہ پر الزام مت لگاؤ اختلاف کا، کیوں؟ اختلاف کے اندر میں نفس داخل ہوتا ہے، غرض داخل ہوتی ہے۔ میرے صحابہ، میرے آقا کے صحابہ تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، وہ تو میرے آقا کے وہ صحابہ تھے کہ جو اپنے غرض کو اور اپنے مقصد کو، یہ سب تو نارن پاک مصطفیٰ کے نیچے دفنا چکے تھے، وہ مخلص تھے، ان میں انتشار تھا، اختلاف تھا مت کہو، انتشار اختلاف نہیں تھا، بلکہ کوششیں بعض اوقات کی گئی ہیں منافقین نے، لیکن وقتی طور پر منافقوں کے لیے اصول بتانے کے لیے امت کو حالات ایسے پیدا بھی ہوئے، لیکن جیسے ہی میرے آقا نے پھر بچا لیا، دستگیری فرما دی، متوجہ ہو گئے میرے آقا کی طرف میں، تو پھر میرے آقا نے وہیں پر دستگیری فرمائی، بشارتوں کے ذریعے سے احساس دلا دیا کہ نہیں، اب آگے مت بڑھو، اب یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ انتشار کا رخ ہے۔ تو پھر وہ صحابہ کرام کو دیر نہیں لگی، صحابہ کرام ہیں، خدا کی قسم، روئے زمین ایسی شخصیتوں کو قیامت تک دیکھ نہیں سکتی، نہ پہلے دیکھ سکی جیسے صحابہ تھے۔ امت کے اوجھلوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا تانا امت کو دے، نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ کہ وہ تو نمونہ بتانا تھا صحابہ کرام کے ذریعے سے، اتنا بھی ہو سکتا ہے دین کے نام پر، دین کے معاملات کے اندر میں کمپرمائز صلح کلی کا نظام نہیں چلے گا، وہاں پر تو دین اور دین ہے، جان دی جا سکتی ہے لیکن غلط کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو میدان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف میں اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تاریخ کے مشہور واقعات ہیں، اور بڑی دعائی دی جاتی ہے کاش کہ اگر وہ ان کے بارے صحابہ کی اگر نقل کر لو تو وہ اصول مل جائے، لیکن ان تعلیمات کو تو چھپا دیا جاتا ہے۔ اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میدان میں موجود ہے، 70,000 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہوا ہے، لیکن فوراً وہ حدیث پاک میرے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، اما جان کو یاد دلایا میرے مصطفیٰ نے کہ جو تھا مسئلہ ہو گیا، لیکن فجر کی نماز کے وضو بنا رہی ہے اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، تو وہاں پر گدھوں کے چلانے کی یا بعضی روایتوں کے مطابق مفہوم میں کتوں کی چلانے کی آواز آئی، تو فوراً اما جان سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ صلح صلح صلح، کوئی اختلاف نہیں، علی کے پاس سے مجھے لے کر چلو، مولا علی کے پاس سے مجھے لے کر چلو۔ پریشان ہو گیا حاسدین اور منافقین کو، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ ایک لمحے کے اندر میں کاسہ ہی بدل گیا، ساری ہماری محنتیں، ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تو مجان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بات کیا ہوگی؟ کہ پورا اختلاف، ہاں وہ رحمت تھا لیکن انتشار پیدا ہو رہا تھا۔ تو مجھے یاد آ گئی میرے آقا دو جہاں کے ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ عائشہ اس وقت میدان میں ہوگی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم حق کے مقابلے پر ہوگی، جہاں پر تمہیں فجر کے وقت میں گدھوں کے بھونکنے کے، کتوں کے چلانے کی آواز آئی۔ تو آج میں نے آواز سن لی ہے، میں صلاح کرتی ہوں مولا علی سے، فوراً پہنچ گئی، دیر نہیں لگی، دیر نہیں لگی۔ یہ کام علم والوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام تقریر اچھل کود کرنے والوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام جھبے اور عبے والے پیروں کا نہیں ہے، ورنہ دعائی تو ہر ایک دے گا کہ نہیں پورے امت کو کلمے کی بنیاد پر ایک کرو ایک کرو۔ یہ آوازیں دیتے ہوئے، سر گلوں کو پھوڑتے ہوئے، تو ہمارے تمہارے دیکھنے تو 25-50 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن امت ایک کہاں ہو سکتی ہے؟
میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، رب سے مانگو، میرے مصطفیٰ کو مناؤ، پنجتن پاک کے قدموں پر ماتھے کو ٹیکو، مولا علی سے درخواست کرو کہ اس وقت میں پوری انسانیت میں، پوری امت کے لیے آپ کے ان سپاہیوں کی جو کمانڈوز کی صورت میں جیسے اپنے وقت پر غوث الاعظم کو آپ نے دنیا میں ظاہر کیا تھا، ایسے ہی سپاہیوں کو پھر سے ظاہر کیجیے۔ اب اس کی اصلاح امت کی اور اسلام کے نظاموں کی، اس کی اصلاح بظاہر ناممکن ہے۔ ممکن کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اور میرے آقا مدینے والے ہی یا پنجتن پاک مولا علی ہی اگر کوئی انتظام کی صورت میں کوئی نظام کو دنیا میں ظاہر کرے، جمع ہو گئے تو اس کی ایک آواز، دو چار ہزار مریدین جمع ہو گئے تو اس کی اپنی ایک آواز، 200-400 آدمی جمع ہو گئے تو اس کا اپنا ایک مدرسہ، اس کی ایک مسجد۔ بچھو کے پیٹ میں سے تو بچھو کے بچے ہی بچے نکل رہے ہیں۔ مسلک اور جماعتوں میں تھے، جماعتیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ تبلیغ ایک تھی وہ 2 ہو گئے، وہ مدرسہ ایک تھا وہ 2 ہو گئے، وہ استاد تھے یہ شاگرد بن گئے۔ یہ تو پھر یہ کون سا نظام ہے؟ رحمت کا نظام نہیں ہے، یہ انتشار کا نظام ہے۔ اس انتشار کو دور کرنا نہ یہ کتابوں سے ہو سکتا ہے، نہ لائبریریوں سے ہو سکتا ہے، نہ دینی خدمات سے ہو سکتا ہے، نہ مسلک و جماعتوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ امت کا بین انتشار، یہ پھر سے رحمت امت میں اختلاف کے باوجود کو دوسروں کو برداشت کیا جائے۔ آج اگر بھائی بھائی میں اختلاف ہو، دنیا میں برداشت کر لے گا، لیکن دینی معاملات کے اندر میں یہ گھور کر دیکھے گا۔ وہ دین کے معاملات کے اندر میں یہ تو سانپ بنا ہوا ہے، ناگ سانپ بنا ہوا ہے۔ ایک مسلک والا تو دوسرے مسلک والے کو گھور کے دیکھے گا، کافر کو نرم نگاہ سے دیکھے گا اور اس کو اس کی سخت نگاہی کے ساتھ میں دیکھے گا۔ وہ مدرسہ وہ نہیں، وہاں پر نہیں، نعوذ باللہ۔ کسی کالج اور یونیورسٹی کو اتنی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو ایک قال اللہ و قال رسول، چاہے کچھ بھی ہو لیکن اللہ ہی کا تو نام پڑھایا جا رہا ہے۔ محبت نہیں آئے گی بلکہ نفرت آئے گی۔ ایک مسلمانوں کا محلے کو جلا دیا گیا ہو تو دوسرا آسانی کے ساتھ پوچھ لے گا اپنے تھے کیا وہاں پر؟ کیا تھے وہاں پر؟ کلمہ گو نہیں تھے، کچھ بھی تھا ہوگا لیکن کلمہ گو نہیں تھے۔ اتنا اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے رگوں میں دین کے نام پر پائزن کو پیدا کر دیا ہے کہ انتشار دین کو یہ لوگ خدمت دین تصور کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ یا اللہ اپنے خزانے سے، یا رسول اللہ اپنی نگاہ کرم سے، یا پنجتن پاک یا مولا علی پھر سے ہماری صدی کے اندر میں ایسے حق کے سپاہیوں کو ظاہر کیجئے، تمہارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کہ وہ آئیں اور امت کو سنبھال لیں اور مسلمانوں کو سنبھال لیں، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اس چیز کو میرے بچوں اگر تجربات کے اعتبار سے دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ 15ویں صدی کا زمانہ یہ کتنا اس وقت میں فتنوں کا زمانہ ہے۔ تمہاری تھوڑی سی خانقاہوں کا نظام، تمہارے ذکر و اذکار کا نظام، دینی مریدی کا نظام، یہ اگر حق کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوگا تو پوری دنیا پر اثر انداز ضرور ہوگا، خدا کی قسم، اس لیے کہ ان سے اگر جڑا ہوا ہوگا۔ حق تعالیٰ کی ذات حق کے دینے والی ذات ہے، اور حق تعالیٰ شاہ نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب کو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، تم ان کو لو جو تمہیں وہ دے وہ لو، اور جس سے روکے تم رک جاؤ۔ کانسیپٹ وہ میری طرف میں نہیں ہے، میں نے مرکز بنا دیا ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے میرے محبوب کو۔ اب ملنے والی اور پانے والی جو چیز ہے، حق کا مرکز خدا کی قسم میرے آقا کی ذات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ میران پیر غوث الاعظم نے یہی تفسیر فرمائی اس کی، صراط المستقیم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اب ان کو پانے کا راستہ کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم، پیچھے چلو ان کے اوپر جن کے خدا نے انعام کیا۔ پھر وہ کون ہیں آپ کے انعام یافتہ بندے؟ تو کہا جائے گا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور نبیوں کو بھی حق ملا ہے، رب کی صورت میں نہیں، میرے مصطفیٰ کی محبت کی صورت میں۔ صدیقین کو بھی صدق ملا ہے، خدا کی قسم، رب کی صورت میں نہیں، میرے مصطفیٰ کی صورت۔ گمراہ تو نہیں ہوں گے نا؟ سمجھو گے نا؟ اپنے عقیدے کو سنبھالو گے نا؟ شہداء کو بھی شہادت کا کمال اور قبولیت ملی ہے، رب کی طرف سے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں۔
اولیاء کو بھی ولایت ملی ہے راست رب کی طرف سے نہیں بلکہ نالے نے پاک مصطفیٰ کی صورت میں. تو حق کا مرکز خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی ذات. جو کمانڈوز آتے ہیں وہ اولیاء یہ سب بکھیڑوں کو ہٹا دے کے ذات مصطفیٰ کو سامنے امت کے لیے کہ اپنے دل سے میرے مصطفیٰ سے محبوب محبت کر لے اور دل کے پردوں کو گندگیوں سے صاف کر کے میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لے. بس سارے بکھیڑے ختم ہو جاتے اور حق امت کو اور انسانیت کو مل جاتا ہے. اس لیے میرے بچوں دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر سے زمانے کے اندر میں ضرورت ہے. علم بہت ہے, عمل بہت ہے, مسلک اور جماعت اسلامی حکومتیں بہت ہے, لیکن ضرورت ہے اب اس وقت میں کہ پوری امت کے اور پورے اسلام کے اور پورے دین کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے طلب کرو مولا علی کی بارگاہ میں, طلب کرو غوث و خواجہ کی بارگاہ میں, طلب کرو اپنے علاقے کے اولیاء کی چوکھٹوں پہ جا کر کہ ہم کو پوری امت کی فکر ہے, پورے دین کی فکر ہے. کوئی ایسے سپاہی کو کہ جو حق کو, امت کو اور اسلام کو اور ایمان کو دے دے, اس سپاہی کا انتظام دنیا کے اندر میں ہو جائے اور وہ ارادہ اگر کر لے تو پھر سے امت کو حق ملے گا. اور یہ دینے کا نظام رب کا ہے ہی ہے کہ قیامت میں قرب قیامت کے موقع پر امام مہدی تشریف لائیں گے. قرب قیامت کے موقع پر امام مہدی کو پیدا کیا جائے گا, اور وہ امام مہدی آل رسول آل محمد میں ہوں گے. ان کا نام بھی میرے آقا کے اسم مبارک کے مطابق میں ہوگا, اور وہ بھی پنجتن پاک اور اہل بیت والے ہوں گے. اور پھر وہ خود اپنا تعارف کروانے نہیں والے ہوں گے بلکہ لوگ ان کو پہچانیں. سب سے بڑی پہچان ان کی. اب تو اس ہرس کے اندر میں پہلوان اپنے گھر کی 2 رکعت نماز کے قابل تو نہیں ہے چلا امام مہدی کا دعویٰ کرنے کے لیے کہ میں امام مہدی. سب سے پہلا رد تو یہ ہے کہ امام مہدی خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ وہ تو چھپے میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا. کہاں ظاہر کرے گا؟ گجرات میں نہیں, تبلیغ میں نہیں, پاکستان میں نہیں. امام مہدی کو جو ظاہر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ میں ظاہر کرے گا, حتیم میں ظاہر کرے گا, حجر اسود کے قریب میں ظاہر کرے گا. ظاہر اللہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عقیدتوں کو پیدا کرے گا کہ کتنا کہ دن کے نکلنے سے پہلے تک 70,000 علماء عرب ان کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کر لیں گے اور پوری دنیا کے اندر میں ان کی بیعت کا نظام چلے گا. ہوگا یہ نظام, ہوگا ان کی طرف سے. حق کو ظاہر بھی آخر ایک شخصیت کے اوپر کرے گا. جیسے غوث العظم کے ذریعے سے حق کو ظاہر کیا تھا ایسے ہی آخر امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے کرے گا. اب درمیانی زمانے کے اندر بھی ہم فتنوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے اس بات کی بھیک مانگی کہ اللہ اسلام پر مسلمانوں کے اوپر یہ حالات ہے کہ ان حالات کے اندر میں سنبھلنے کا کوئی راستہ نہیں. ہر وضع محمدی بن کر آتی ہے لیکن ایسے حق کے سپاہی کو اپنے خزانے سے ظاہر فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حق کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.